بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نیک دل حاضرین مجلس، ماہ رمضان المبارک میں ہونے والی درس قرآن کی مجالس میں سے آج پہلی مجلس ہے. اس لیے تبرکن برکت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی پہلی مجلس کی شروعات سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے کرتے ہیں. اس وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے، جو قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورہ اعلیٰ کی 5 آیتیں نازل فرمائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ رب العزت نے سورہ اعلیٰ کی یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل فرمائی، اور اس کے بعد سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں اتری، اور اس کے بعد موقع بہ موقع قرآن کریم کی آیات اللہ رب العزت اتارتے رہے. تاہم سب سے پہلے جو سورت پوری نازل ہوئی ہو، مکمل اتری ہو، وہ سورت سورہ فاتحہ ہے. اس پوری سورت میں 7 آیتیں ہیں، 25 کلمات ہیں اور 122 حروف ہیں. یہ بھی قرآن کریم سے محبت کی دلیل ہے کہ جو قرآن کریم سے عشق کا تعلق رکھتے ہیں وہ یہ بھی گن لیتے ہیں کہ اس سورت میں کتنے حروف ہیں اور کتنے کلمات ہیں. تو سورہ فاتحہ میں 25 کلمات ہیں اور 122 حروف ہیں. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے. فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے. پورے قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. ان میں سے 86 یعنی 86 صورتیں یہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور 28 صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت عطا فرمائی. اب 40 سال کی عمر میں نبی بنے. اس کے بعد 13 سال آپ نے مکۃ المکرمہ میں قیام فرمایا، اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں آپ قیام فرماتے رہے. تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے. تو سورہ فاتحہ مکی صورت ہے کہ اس کا نزول یہ صورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اتری. لیکن بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے
کہ سورہ فاتحہ کا دوسری مرتبہ مدینۃ المنورہ میں بھی نزول ہوا، تو اس اعتبار سے یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اتنا یاد رہا خلاصہ کلام، پوری بات کا خلاصہ اور سارانش یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں بھی اتری، اور مدنی بھی ہے کہ مدینۃ المنورہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ نازل فرمایا۔ سورہ فاتحہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل، یعنی پوری سورت اگر کوئی نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں 122 حروف ہیں اور 25 کلمات ہیں۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے کی بات سمجھیے، اس سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں 25 نام شمار فرمائے ہیں، 25 نام لکھے ہیں، لیکن وہ تمام نام ابھی میں ذکر نہیں کروں گا، چند نام ذکر کرتا ہوں۔ ہو سکے تو آپ اس کو دل کی ڈائری پر لکھیں اور اچھی طرح سنیں تاکہ اچھی طرح یاد رہے۔ سورۃ الفاتحہ کا مشہور نام الفاتحہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ پڑھیے، تو یہ مشہور نام ہے۔ فاتحہ یعنی جس سے شروعات ہو، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی شروعات بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اور نماز کی شروعات بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ السؤال ہے، سوال کرنا، ایک نام سورۃ المناجات ہے، اور ایک نام تعلیم المسئلہ ہے۔ ان تینوں ناموں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں بندہ مومن کو اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ بتایا، سکھلایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس اعتبار سے اس کے یہ 3 نام بھی ہے، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات، سورۃ تعلیم المسئلہ، یہ 4 نام ہوئے، الفاتحہ، السؤال، المناجات اور تعلیم المسئلہ۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے کہ اس کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، تو اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاح بھی ہے، یعنی نماز کی شروعات اس سورت سے ہوتی ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث ذکر کرنے کو دل کر رہا ہے، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت بندوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں، بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ کیسے؟ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کبھی کبھی اس انداز سے سورہ فاتحہ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، مہربان رب کی طرف سے جواب آیا حمدنی عبدی۔ اس انداز سے سورہ فاتحہ پڑھیے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، پھر دیکھیں نماز میں کتنا مزہ آتا ہے۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ مل گیا یا آئندہ مل جائے گا جو بندہ سوال کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اخیر تک بندے کو یہی جواب ملتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔
इस अंदाज से सूरह फातिहा पढ़िए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आ रहा है, हमिदनी अब्दी अर्रहमानिर रहीम। तसव्वुर कीजिए, सोचिए, अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, अथना अलैया अब्दी, मेरे रब, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, सनाखानी की। अब जब आप असर की नमाज पढ़ेंगे तो मैं और आप, हम ये इस तसव्वुर के साथ और इस ख्याल के साथ सूरह फातिहा पढ़िए कि अल्लाह ताला हमारा जवाब दे रहे हैं। तो इसका एक नाम सूरतुस सलात है और एक नाम सूरतुस शिफा भी है कि जब सूरह फातिहा पढ़कर दम करते हैं तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा अता फरमाते हैं। तो ये चंद नाम सूरह फातिहा के जिक्र किए गए। एक नाम है अल फातिहा। क्या नाम है? मेरे साथ बोलिए ताकि याद रहे। अल फातिहा। नंबर 2 अस्सुआल। नंबर 3 सूरतुल मुनाजात। नंबर 4 सूरतुल तालीमिल मसअला। नंबर 5 सूरतुल हम्द। नंबर 6 सूरतुल सलात और नंबर 7 सूरतुल शिफा। ये 7 नाम याद रखिए, बस काफ़ी है, वरना और भी नाम जिक्र किए गए हैं, अभी इसकी गुंजाइश नहीं है। सूरतुल शिफा, सूरह फातिहा पढ़कर दम करने की बरकत से अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा अता फरमाते हैं। बुखारी शरीफ में एक वाक़या मज़कूर है, लिखा हुआ है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जमात के साथ किसी इलाके में पहुँचते हैं। वहाँ के बादशाह को एक सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से जहर का असर हुआ। लोगों ने बहुत कोशिश की कि जहर उतर जाए, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, सारी तदबीरें फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेक बंदे आए हुए हैं, इनसे कहते हैं कि कोई तदबीर हो तो बतलाइए ताकि जहर उतर जाए। उस वक्त हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़कर बादशाह पर दम किया। लिखा है कि उसकी बरकत से सारा जहर उतर गया। तो ये है सूरतुश शिफा। तो ये मुख्तसर इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, परिचय है। एक दफ़ा जिक्र करके आगे की बात को हम जिक्र करते हैं कि सूरह फातिहा मक्की भी है और मदनी भी है। सूरह फातिहा में 25 कलिमात हैं, 122 हरूफ है और सूरह फातिहा वो सूरत है जो एक ही दफ़ा मुकम्मल पूरी नाजिल हुई है। सूरतुल फातिहा के मुख्तलिफ नाम है, अल फातिहा, सूरतुस सुआल, सूरतुल तालीमिल मसअला, सूरतुल मुनाजात, सूरतुल हम्द, सूरतुस सला और सूरतुस शिफा। ये मुख्तलिफ नाम है, मुमकिन हो तो याद रखिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जमा याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो जहां वालों के परवरदिगार है। तर्जमा याद रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफें अल्लाह ताला ही के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो जहां वालों के परवरदिगार हैं। दुनिया में जहां कहीं किसी की भी तारीफ होगी वो दरअसल अल्लाह ताला ही की तारीफ होगी। मसलन मिसाल के तौर पर, उदाहरण तरीके बात समझने की कोशिश कीजिए। एक मकान बनाया गया है, बड़ा आलीशान मकान है। अगर हम मकान की तारीफ करेंगे तो दरअसल तारीफ मकान बनाने वाले की होगी, जो उसने अपनी अकल और हुनर के बलबूते पर इतना आलीशान मकान बनाया। तो ये सारी दुनिया में बसने वाली सारी मखलूक़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई है। तो जिसकी भी तारीफ की जाएगी वो दरअसल अल्लाह ताला ही की तारीफ होगी। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आइंदा जो तारीफें की जाएगी, हाल में जो तारीफें की जा रही है, या ये कि गुजरे हुए ज़माने में अल्लाह ताला की जो तारीफ की जाएगी, वो सारी तारीफें अल्लाह ताला ही के लिए है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इससे एक सबक हासिल करना है कि जब तारीफ के लायक ज़ात अल्लाह ताला ही की है, तो इससे सबक ये मिलता है कि इबादत के लायक ज़ात भी अल्लाह ताला ही की है। लिहाजा हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आगे फरमाया रब्बिल आलमीन। रब के माना होते हैं तरबियत करना, परवरिश करना। पूरे कुरान करीम में लफ्ज़ रब 806 दफ़ा आया है और आलमीन फरमाया।
यानी ये इंसानों का एक जहां है, इंसानों की एक दुनिया है। इसी तरह जिन्नातों की एक दुनिया है, दूसरी मखलूक़ात की एक दुनिया है। तो ये अलग अलग दुनिया है, सबको पालने वाला अल्लाह ताला है। और हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आलम 40,000 है, यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक ये एक दुनिया है। इसके अलावा 40,000 दुनिया और है, 40,000 दुनिया और है। और हजरत मुकातिल फरमाते हैं कि 80,000 दुनिया और है, यानी ये एक दुनिया जिसमें हम और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसके अलावा 80,000 दुनिया और है। अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा लगाइए कि जो अल्लाह हमें रोज़ी पहुँचाते हैं वही अल्लाह ताला इस सारी दुनिया में बसने वाली मखलूक़ात को भी रोज़ी पहुँचाते हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला कितने करीम हैं, कितनी ताकत वाले हैं, कितनी कुदरत वाले हैं कि 80,000 दुनिया में बसने वाले इंसानों को, 80,000 दुनिया में बसने वाली मखलूक़ात को अल्लाह ताला रोज़ी पहुँचा रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो जहां वालों के परवरदिगार हैं। आगे फरमाया अर्रहमानिर रहीम, जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान है, जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान है। रहमान से दुनिया की रहमत की तरफ इशारा है और रहीम से आखिरत की रहमत की तरफ इशारा है। अब देखिए, रहमान यानी जिसकी रहमत बहुत आम हो, यानी उसकी रहमत से काफिर भी फायदा उठाते हैं। दुनिया में कोई मखलूक ऐसी नहीं जो अल्लाह की रहमत से बाहर हो, सारी मखलूकात अल्लाह की रहमत से फायदा उठा रही है, काफिर भी, इंसान भी, मोमिन भी, जी, चरिंदे परिंदे, सारी मखलूकात अल्लाह की रहमत से दुनिया में फ़ायदा उठा रही है। तो रहमान यानी जिसकी रहमत सब पर आम हो, सब पर हो, और रहीम जिसकी रहमत जिस पर भी हो मुकम्मल हो, यानी आखिरत में अल्लाह ताला मोमिनीन पर रहम फरमाएंगे, रहमत नाजिल करेंगे, वो पूरी पूरी होगी, काफिरों पर नहीं होगी। तो रहमान से दुनिया की रहमत की तरफ इशारा है और रहीम से आखिरत की रहमत की तरफ इशारा है। रहमान यानी जिसकी रहमत सब पर आम हो, चरिंदे परिंदे, मोमिन काफिर, सब जिसकी रहमत से फ़ायदा उठाते हैं। और ये दुनिया में है कि दुनिया में अल्लाह की रहमत सब पर आम है, लेकिन आखिरत में अल्लाह की रहमत फ़कत मोमिनीन पर होगी। रहीम जिसकी रहमत जी सब पर हो, जिस पर हो, आम हो, पूरी पूरी हो, ठीक है। तो रहमान जिसकी रहमत सब पर आम हो, और रहीम रहमानुद दुनिया व रहीमुल आखिरह, जिस पर हो उसकी रहमत मुकम्मल मुकम्मल हो, पूरी पूरी हो। आगे फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला कौन है? रोज़े जज़ा के मालिक है, डे ऑफ जजमेंट के मालिक हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक किसको कहते हैं? मालिक वो है जो अपनी मिल्कियत में हर तरह का तसर्रुफ करने का इख्तियार रखता हो। जैसे हम एक ईंट के मालिक हैं, हम चाहें तो मस्जिद में लगाएं या हम चाहें तो बैतुल खला में लगाएं, हमारी ईंट है, हम जिस तरह चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। और दीन के माना होते हैं हिसाब और बदला। अब पूरी आयत करीमा का तर्जमा हुआ कि मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा बदले के दिन के मालिक हैं, यानी क़यामत के दिन के मालिक हैं। और क़यामत के दिन के मालिक होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला कामिल इख्तियार रखने वाले हैं, जिसका कसूर चाहेंगे माफ़ कर देंगे और जिसको चाहेंगे सज़ा देंगे। तो पूरी इन तमाम तीनों आयात का तर्जमा ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो जहां वालों के परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा के मालिक है। याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि जब तारीफ़ के लायक ज़ात अल्लाह ताला ही की है तो इबादत के लायक ज़ात भी अल्लाह ताला ही की है। अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा लगाइए कि जो अल्लाह ताला हमारी परवरिश फरमाते हैं, हमें रोज़ी देते हैं, इसी तरह 80,000 दुनिया और हैं, उनमें बसने वाली मखलूक़ात को भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत से फ़ायदा पहुँचाते हैं। और अल्लाह ताला डे ऑफ जजमेंट के मालिक हैं, रोज़े जज़ा के मालिक हैं, क़यामत के दिन के मालिक हैं, जिसका कसूर चाहेंगे माफ़ कर देंगे, जिसको चाहेंगे सज़ा देंगे। तो अल्लाह ताला से शौक़ भी हो
اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہو، اس کی رحمت کا شوق ہو اور اس کے پکڑ کا خوف ہو، تو انشاءاللہ پھر ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیں اور سورہ فاتحہ کی ان 3 آیات کے پیغام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کل سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتوں کی تفسیر کی گئی تھی، اور سورہ فاتحہ کا مختصر چھوٹا سا تعارف، انٹروڈکشن، پریچے پیش کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ مکی صورت بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اور سورہ فاتحہ میں 122 حروف ہیں، 25 کلمات ہیں، 7 آیتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جیسے الفاتحہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الحمد، سورۃ الشفاء وغیرہ۔ یہ ساری باتیں کل پیش کی گئی تھی، اور شروع کی 3 آیتوں کی تفسیر بھی کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمے پر دھیان دیجیے کہ تمام تر تعریفیں الحمدللہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو جہاں والوں کے پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہیں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کے مالک ہیں، قیامت کے دن کے اللہ تعالی مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پیش کریں گے، اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات سن لیجئے کہ دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یاد رہا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کا میننگ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ذات ہے، سجدے کے لائق ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اونلی ون اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ موقع بہ موقع نبی آیا کرتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی گائیڈ کیا کرتے تھے، ان کو حق بات بتلاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی نبی کا
اب تصور ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ رسالت۔ اور عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں چند روز کے مہمان ہیں، اور مقررہ وقت پر ہم سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اپنے کیے ہوئے کا بدلہ پائیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو جزا ملے گی، انعام ملے گا، اگر برے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تین بنیادی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین میں عقیدہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ کس طور پر؟ کہ جب اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ذات بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفیں کی جائے گی، جو کہ پورے جہاں کے پروردگار ہے، جہاں والوں کی پرورش کرنے والے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ محسن ہیں، جی وہ کریم ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری روزی کے مالک ہے، ہماری پرورش کر رہے ہیں، اور تعریف کے لائق ذات بھی اللہ ہی کی ہے، تو پھر عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ عبادت بھی، بولیے، عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جائے۔ یہ پہلی آیت سے سبق دیا جا رہا ہے، عقیدہ توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جب تعریف کے لائق ذات اللہ ہی کی ہے اور ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والے، ہم پر احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی جائے گی۔ یہ ہے عقیدہ توحید جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ یاد رہا؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے جی کوئی نبی کا سلسلہ جاری کرتے، انہیں یوں ہی چھوڑ نہ دیتے، گمراہی میں چھوڑ نہ دیتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کے مطابق، کہ رحمت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ بندوں سے جب پیار ہے، بندوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو بندوں کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی نبی کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آخری نبی ہے۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہے اور ہم آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد کسی بھی نبی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دھوکے باز ہے، وہ دجال ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ یاد رہا؟ اس اعتبار سے اس آیت کریمہ سے عقیدہ رسالت کو ثابت کیا گیا۔ اور مالک یوم الدین ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سزا دیں گے یا جزا دیں گے، انعام دیں گے یا پکڑ فرمائیں گے۔ تو ہم سب اس دنیا سے جب رخصت ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اپنے اپنے کیے ہوئے کا بدلہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں گے قصور معاف کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ اس اعتبار سے یہاں عقیدہ آخرت ثابت ہوا۔ اتنی بات یاد رہی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو جہاں والوں کے پروردگار ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ الرحیم، بہت مہربان ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ کے مالک ہے، قیامت کے دن کے مالک ہے۔ قیامت کے دن جس پر رحمت فرمائیں گے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے پکڑ کر لیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے شوق بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں کے مالک ہے، لیکن اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو کہ بڑی بڑی مچھوں پر تاؤ دینے والی شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے ایسا اٹھا کر پٹک دیا کہ چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا محتاج کر دیا۔ بڑے بڑے تانا شاہوں کو مٹی کھا گئی، تو میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خوف بھی ہو۔ یہ ان آیات کا ہمارے لیے میسیج ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ ہے ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ ہم ہر نماز میں
یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ بھی آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو جب ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں شرمندہ بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں۔ اللہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور جو چار کے کاندھوں پر سوار ہو کر گیا ہو، جو اس قدر محتاج ہو کہ خود چل کر قبرستان بھی نہیں جا سکتا، ہم وہاں کھڑے رہ کر کیا منتیں مانگے، کیا اس سے مدد مانگے، جبکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ لہٰذا ہم اس اعتبار سے بہت مضبوط رہیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، اولاد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے۔ ہر طرح کی مدد، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتوں کا حل اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت میں وہ ساری باتیں شامل ہیں جو بندگی کا حصہ ہے، جیسے نماز، سجدہ، قربانی، قسم، نظر، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں، کسی اور کے سامنے منتیں مانگنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان کر، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مان کر مانگنا، علماء نے لکھا ہے یہ حرام ہے۔ اس لیے ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ ہم ہر مسئلے کا حل اللہ کے سامنے اللہ سے مانگیں، ہر مصیبت کو مسئلے پر پیش کرنے والے بنیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اتنی بات یاد رہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں، عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 نماز، بڑی اہم عبادت ہے، محتم بالشان عبادت ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، تو یہ 4 تو اسلامی ارکان ہوئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ نمبر 5 ہر حالت میں اللہ کا ذکر، یعنی چلتے پھرتے درود شریف ہو، زبان پر استغفار ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ نمبر 7 حلال روزی کی کوشش کرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اس لیے جو ہمارے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ فجر کے بعد سو نہ جایا کریں، فجر کے بعد نہ سوئیں، بلکہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے کمانے کے لیے نکلیں، اس لیے کہ فجر کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے برکت رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور عجیب حالت یہ ہے کہ فجر تو پڑھ ہی نہیں جاتی اور ہماری صبح 11 بجے ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے پھر رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے جبکہ برکتیں تقسیم ہو رہی ہے اور ہم غفلت میں سوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، خوب کمائیں، اتنا کمائیں کہ کسی کے محتاج نہ رہیں، اتنا کمائیں، لیکن عبادات کا اہتمام بھی ہو، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کمائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 8 پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، ہماری ذات سے ہمارا پڑوسی تکلیف میں نہ ہو، قدم قدم پر پڑوسی کی راحت رسانی، راحت پہنچانے کا اہتمام کرنا، یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ نمبر 9 بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ ساری باتیں عبادات میں شامل ہیں۔ آخر کی 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا راز ہے، خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا سارانش یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ، سورہ فاتحہ کا راز اور سارانش یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد
نہیں مانگتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وقت پر کسی کی مدد کر دینا یہ تو ایک مومن ہونے کا فریضہ ہے۔ مثلا ہم کسی سے وقت پر قرض مانگ لیتے ہیں جی، یا ہے کہ کسی سے وقت پر کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، تو یہ تو آپس میں ایک مومن بھائی بھائی ہے، تو بھائی بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی بنیں۔ یہاں اس کی نفی نہیں ہے، دراصل پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ کسی کو مشکل کشا ماننا، کسی کو حاجت روا ماننا کہ یہی میری ضرورتیں پوری کرے گا، پھر نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر اسی سے مانگنا، اس کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے۔ نہیں، مشکل کشا بھی میں ہی ہوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آج کا پیغام اور خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بھی ہم نماز پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی وقت یہ خیال ہو کہ یار نماز میں تو میں مانگ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ مدد آپ ہی سے مانگوں گا، عبادت آپ ہی کی کروں گا۔ کہیں نماز کے باہر کی زندگی میں غیر اللہ سے تو نہیں مانگ رہا ہوں، نماز کے باہر کی زندگی میں کوئی مجھ سے عبادت میں کسی کی شرکت تو نہیں ہو رہی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں ایک قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت زبردست ہے کہ حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا تھا؟ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اب بالکل بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا تھا، کیا معاملہ بنا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو اسی وقت میرے دل پر یہ خوف طاری ہوا کہ میں اللہ سے وعدہ تو کر رہا ہوں کہ میں آپ ہی کی مدد، آپ ہی سے مدد مانگوں گا اور آپ ہی کی عبادت کروں گا۔ میرے دل پر یہ خوف آیا کہ کہیں میں اپنے اس وعدے میں جھوٹا تو نہیں ہوں، کہیں میں اپنے اس وعدے میں جھوٹا تو نہیں ہوں کہ اللہ سے وعدہ تو کر رہا ہوں لیکن نماز کی باہر کی زندگی میں لوگوں سے مددیں بھی انہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر مانگ رہا ہوں، کہ ایسا تو نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا ہوں۔ یہ خوف مجھ پر غالب ہوا کہ کہیں میں اپنے اس اقرار میں جھوٹا نہ قرار پاؤں۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں تو اس کا استحضار ہو کہ اللہ میں نماز میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ ہی سے مانگوں گا اور آپ ہی کی عبادت کروں گا۔ اے اللہ نماز کے باہر کی زندگی میں بھی آپ مجھے یہ توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ ہی سے مانگوں گا اور آپ ہی کی عبادت کروں گا۔ تو اتنا سبق یاد رہا۔ پوری آج کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، پوری آج کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتوں میں 3 بنیادی عقیدے ثابت فرمائے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے عقیدہ توحید کو، الرحمن الرحیم سے عقیدہ رسالت کو، مالک یوم الدین سے عقیدہ آخرت کو، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یعنی موت تک اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے، یعنی موت تک اے اللہ ہم آپ ہی کے محتاج بن کر رہنا چاہتے ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں بننا چاہتے۔ تو ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم جیسے نماز میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو نماز کی باہر کی زندگی میں بھی ہم کسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، کسی کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر اس سے منتیں نہ مانگے، اس سے اولادیں نہ مانگے، اس سے روزی طلب نہ کریں، بلکہ روزی دینے والا اللہ ہی ہے، جی اولاد دینے والا اللہ ہی ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس عقیدے کو مضبوطی سے دل میں جمائیے کہ کرنے دھرنے والی ذات، بولیے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ ہی سے۔ آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی کون ہے؟ کسی اور نبی کا تصور دل میں جما سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس سے دلیل بھی نہیں مانگیں گے،
نبوت کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ ارے بس اللہ کے رسول آخری نبی ہے، ہم تو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ ان آیات کا میسیج ہے۔ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر اپنے ہی در کا محتاج رکھے، اللہ کسی کے در کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکے۔ اللہ ایسے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا سر سوائے آپ کے کسی اور کے در پر نہ جھکے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دو مجلسیں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہو چکی ہے، اور اس سے قبل پہلی مجلس میں سورہ فاتحہ کا تعارف، پریچے کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ سے لے کر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تک کی تفسیر دو مجلسوں میں ہو چکی ہے۔ ہم صرف ترجمہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ترجمہ یاد رہے، تو ہم نماز میں ترجمے کے استحضار کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں دل لگے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو جہاں والوں کے پروردگار ہے۔ رب العالمین، جہاں والوں کے پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، دین کے معنی بدلے کے ہیں، دین کے میننگ حساب کے ہیں، تو مالک یوم الدین کا ترجمہ بنا جو دین کے بدلے کے دن کے مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کے مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ بہت جامع دعا ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے، ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجیے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہدایت کے عربی گرامر کے اعتبار سے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کے عربی گرامر کے اعتبار سے دو میننگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف راستہ بتلا دینا، اور نمبر دو منزل تک پہنچا بھی دینا۔ ایک ہے اراۃ الطریق، یعنی صرف راستہ بتلا دینا، اور نمبر دو الایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ دونوں کی مثال سمجھیے۔ جیسے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے کیم چوکڑی جانا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہیں پر بیٹھ کر کہہ دیں یہاں سے باہر نکلیے، پھر
راستہ آئے گا اور راستے سے سیدھا آپ چلتے رہیے، ایک موڑ آئے گا، بس وہ آپ کی منزل ہوگی، کہ آپ یہیں پر بیٹھ کر بتلا رہے ہیں۔ یہ صرف راستے کی رہنمائی کر دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلیے آپ کو کیم چوکڑی جانا ہے، میں آپ کو بٹھا لیتا ہوں، اب اس کو اپنی بائک پر بٹھا کر کے کیم چوکڑی چھوڑ دیتے ہیں، گویا اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت کا دوسرا معنی، الوصال المطلوب۔ تو یہاں اسی دوسرے معنی کی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے اور ساتھ ساتھ میں ہمیں سیدھے راستے کی طرف پہنچا بھی دیجیے، یعنی ہمیں منزل تک پہنچا بھی دیجیے، انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، بہت جامع دعا ہے۔ جب بھی اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی کام کرنا چاہیں، مثلا تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تجارت کا جو سیدھا راستہ ہو وہ ہمیں بتلا دیجیے۔ زراعت کرنا چاہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، صراط المستقیم، آپ مجھے اس کا سیدھا راستہ بتلائیے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اللہ کرے کہ اس کا مطلب ہم سمجھ سکیں۔ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر وقت کا نبی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پیارے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ اترا، ولا الضالین، ولا الضالین، اور وہ جو راستے سے بھٹک گئے، نہ ان کا راستہ بدلا جن پر آپ کا غصہ اترا، نہ ان کا راستہ بدلائیے جو راستے سے ہی بھٹک گئے یعنی گمراہ ہو گئے، ہمیں تو ان لوگوں کا راستہ بتلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یاد رہا اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، سیدھے راستے کی گائیڈ لائن کیجیے، سیدھا راستہ بتلا دیجیے۔ سیدھا راستہ کن کا؟ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ انعام فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء کی 69 نمبر کی آیت کریمہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ وہ چار جماعتیں ہیں جن پر اللہ رب العزت کا خصوصی انعام اترا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل تابعداری کی، اطاعت کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرمایا۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ وہ چار گروہ ہیں۔ انبیاء، نبی کسے کہتے ہیں؟ جن پر اللہ رب العزت وحی نازل فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو بھیجتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ اب کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اب آپ کے بعد کسی اور نبی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے النبیین۔ نمبر 2 صدیقین۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیقین کے جو اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کے نبیوں کی تصدیق کر چکے ہیں، یعنی وہ زبان سے بھی کہہ چکے ہیں کہ سارے انبیاء سچے ہیں، اور دل کے اعتبار سے بھی وہ مان چکے کہ یہ صدیق کے انبیاء سچے ہیں، یہ صدیقین ہیں۔ شہداء، شہداء کسے کہتے ہیں؟ شہید، جو اللہ کی راہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ کی محبت میں جان کی بازی لگاتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور صالحین کے معنی ہوتے ہیں نیک بندے، جو ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، یہ ہے صالحین۔ اب اس سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، پھر فرمایا سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا اس میں صالحین بھی ہے، نیک لوگ بھی ہے،
انعام ہوا ان میں نیک لوگ بھی ہیں۔ معلوم ہوا اگر ہم صراط مستقیم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہم قرآن کریم کا ترجمہ لے کر بیٹھ جائیں اور پھر قرآن کریم سمجھنا چاہیں گے، بہت ممکن ہے ہم گمراہ ہو جائیں، بلکہ کسی کی صحبت ضروری ہے، کسی کی صحبت ضروری ہے۔ اگر ہم ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی انعام دیں گے صراط مستقیم کی شکل میں، پھر اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے اور ہر معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی ہم سیدھے راستے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پہنچا دیجئے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں انعمت علیہم، جن پر میرا انعام ہوا، جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جب صادقین کے ساتھ رہیں گے، صالحین کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ والوں کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت والی زندگی گزاریں گے تو خود بخود زندگی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے، احکامات پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اور آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ بتلائیے جن پر آپ کا غصہ اترا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے، اور جاننے کے باوجود نہ ماننا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی ایک شکل ہے، اس لیے ان پر اللہ کا غصہ اترا۔ ابھی یہود کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا ہیں، ان کے دو بیٹے، نمبر 1 اسماعیل، نمبر 2 اسحاق۔ یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنو اسرائیل کہلائی، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، اور یہ جو 12 بیٹوں سے نسل چلی وہ بنو اسرائیل کہلائے، انہی کو یہودی بھی کہتے ہیں، انہی کو یہودی بھی کہتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غصہ اترا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غصہ لے کر واپس لوٹے، اللہ نے ان پر ذلت اتاری، مسکنت اتاری، تو گویا ان پر اللہ کا غصہ اترا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، جو قرآن ان پر اتر رہا ہے وہ بھی سچا ہے، لیکن جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، لیکن جاننے کے باوجود روزوں کو قضا حقہ نہیں رکھتے، تو یہ بھی اللہ کے غصے کو اتارنے کی ایک شکل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ جاننا تو ہوا، لیکن اب مانتے اس طور پر نہیں ہے کہ صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں کچھ تھوڑی سی پابندی ہو جاتی ہے، تو یہ جاننے کے باوجود نہ ماننا یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی شکل ہے۔ تو مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ اترا، یہ ہے یہود، یعنی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ یہودیوں میں سے نہ بنائیے، ان کے نقش قدم پر نہ چلائیے، ہمیں تو اپنے مقبول محبوب بندوں کے قدموں پر چلائیے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، ضالین سے مراد عیسائی ہے، یہ گمراہ ہو گئے، اللہ نے ان کو راہ حق سے ہٹا دیا، یعنی ان کے راستے پر نہ چلائیے، ہمیں چلائیے۔ تو انعام جن پر اترا ان پر، اور انعام 4 لوگوں پر اترا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ نے ان کو خصوصی انعام عطا فرمایا۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ۔ تو بہرحال یہ تفسیر آج یہاں مکمل ہوتی ہے۔ آج کی پوری اس مجلس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت ایک بہت جامع دعا ہمیں بتلا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، کہ اس کے اندر بہت جامع دعا بتلائی گئی ہے، اور یہ پورا قرآن
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث یہ دراصل صراط مستقیم ہی کی تفسیر اور تشریح، پورا قرآن اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو گویا دعا سکھائی گئی۔ دین اور دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا کا آخرت کا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کا جو سیدھا راستہ ہو وہ ہمیں بتائیے، اور یہ بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ آپ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیے، آپ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیے، اور خود سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ مثلا تفسیر چھپ کر آ گئی ہے، گجراتی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اب ہم کھول کر بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، اب معنی کچھ اور ہے، ہم سمجھ کچھ اور رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دو سلسلے چلائے، کتاب اللہ رجال اللہ، اللہ نے کتابیں بھی اتاری اور اللہ رب العزت نے کتابوں کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے پیغمبر بھی اتارے۔ کتاب اللہ بھی ہے، رجال اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے اور اہل قرآن بھی ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل قرآن یعنی علماء، حافظ، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، ان سے قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہر بندہ مفسر قرآن بنا بیٹھا ہے، گیریج والا بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، ادھر انجینئرنگ کا کام پورا ہوا، ادھر قرآن کھول کر آن لائن ماشاءاللہ۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس لیے ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کی تفسیر نہ سنیں، علماء کرام کی نگرانی میں تفسیر سنیں، پوچھ کر کام کریں، تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم تک پہنچیں گے۔ اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے آپ کو بے لگام نہ چھوڑ دیں، کسی کی صحبت میں رہیں، ذکر اس سے پوچھ کر کریں، اور جس سے بیعت ہو اس پر پورا دلی اطمینان رکھے کہ انشاءاللہ یہی میری دل کی اصلاح کرے گا، اللہ نے اس کو میری اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، قرآن کریم کو علماء کی نگرانی میں سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ یہودیوں میں سے نہ بنائیے، نصرانیوں میں سے نہ بنائیے، اللہ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں سے بنائیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے اخیر میں ہم آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ سورہ فاتحہ کے اخیر میں ہم آمین کہتے ہیں۔ نماز میں پڑھے سورہ فاتحہ یا نماز کے علاوہ پڑھے، دونوں صورتوں میں آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کا ترجمہ اور میننگ یہ ہے، اے رب قبول فرما لیجیے، الہی ایسا ہی ہو۔ آمین کا یہ مطلب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، تو ہم کہتے ہیں آمین۔ مطلب کیا ہے کہ آپ معاف کر ہی دیجیے، ایسا ہی ہو، اے اللہ یہ دعا کو آپ قبول کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آمین یہ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم کہتے ہیں، نماز میں اور غیر نماز میں دونوں جگہ کہنا مسنون ہے۔ اور آمین زور سے بھی کہنا روایات سے ثابت ہے، اور آہستہ کہنا بھی احادیث سے ثابت ہے، لیکن آہستہ کہنا یہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمین یہ دعا ہے، اور دعا کا ادب قرآن کریم میں یہ بتلایا گیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے چپ کے مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو، آہستہ آہستہ مانگو۔ تو جب آمین بھی ایک دعا ہے، تو جب یہ دعا ہے تو دعا کو آہستہ کہنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے ہم لوگ نماز میں جو آمین کہتے ہیں وہ چلاتے نہیں ہیں، آہستہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ یہ آمین ایک دعا ہے، اور دعا آہستہ کی جاتی ہے، جیسے قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ خلاصہ سمجھ میں آیا؟ پیغام سمجھ میں آیا؟ اللہ ہم تمام کو سورہ فاتحہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ہم پورا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کو دھیان سے یاد رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہاں والوں کے پروردگار ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور سب پر مہربان ہے، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو قیامت کے دن کے مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے ہم گویا نماز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، لہٰذا ہم کسی کی تربت پر کسی کی قبر پر سجدہ نہیں کریں گے، اللہ ہی سے اولاد مانگیں گے، اولاد بھی، روزی بھی اور سارے مسئلوں کا حل بھی اللہ ہی سے کروائیں گے، کسی مزار پر، کسی کی تربت پر، کسی کے قبر پر جا کر مانگنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ جب ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی سے مانگیں گے، تو پھر کیوں غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا اور مزاروں پر جا کر چادریں چڑھانا اور ان کے ہو کر رہ جانا؟ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اللہ ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ ہم اپنا مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہی کو مانیں گے، غیر اللہ کو نہیں۔ یہ تعلیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے آپ ہی کی مدد کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمائے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ اترا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ حق سے ہٹ گئے۔ یعنی اللہ آپ ہمیں مقبول و محبوب بندوں کے راستوں پر چلائیے اور مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیے، آپ ہمیں بھٹکے ہوئے اور جن پر آپ کا غصہ اترا ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے۔ تو یہ مضمون یاد رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں 1-2 منٹ میں 2 واقعہ عرض کر کے جو کہ الرحمن الرحیم کے تحت ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے، ٹھیک ہے، کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک خاتون، ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور اس کی چھاتی میں دودھ جوش مار رہا تھا، بچے کی محبت میں وہ بہت زیادہ پریشان تھی، پھر یہ کہ چھاتی میں دودھ بھی جوش مار رہا تھا، تو وہ جو بچہ نظر آتا چھوٹا اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ وہ بڑی پریشان تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہی ہے کہ وہ بچے کو تلاش کر رہی ہے، وہ کیسے آگ میں ڈال دے گی؟ آپ نے فرمایا بس یہی بات ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ ماں اس بچے پر مہربان ہے، یعنی ماں جتنی اپنے بچے پر مہربان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، بندوں پر مہربان ہے۔ اور ایک واقعہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آسان درس قرآن میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے، ایک جگہ مہمان بنے تو دیکھا ایک کووا آیا اور وہ روٹی لے کر اڑ گیا۔ آپ کو سمجھ میں آیا کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے، یہ کوے کا اچانک آنا اور روٹی لے کر جانا کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے تو دیکھا کہ وہ کووا ایک جگہ پہنچا جو پہاڑیوں کے درمیان تھی وہ جگہ، اور وہاں ایک بندہ مقید پڑا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، اس کے ہاتھ بیڑیوں میں تھے۔ وہ کووا اس کے پاس پہنچا اور اس کے منہ کے قریب جا کر اس نے روٹی ڈال دی۔ اندازہ لگائیے اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ جو بندہ مقید ہے، بیڑیوں میں ہے، اللہ نے اس کے لیے روزی کا انتظام کر دیا۔ تو پھر ہم کیوں مزاروں پر کھڑے ہو کر مانگے کہ بابا دے دیجئے؟ بابا کیا دیں گے جو خود 4 کے کاندھوں پر سوار ہو کر اتنا محتاج کہ خود چل کر قبرستان تک نہیں جا سکتا، اس کو 4 کے کاندھوں پر لے جایا گیا، اور ہم قبروں پر کھڑے ہو کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگے، یہ تو واقعی اللہ سے محرومی کی دلیل ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو یہ آج کا مضمون یاد رہا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔